الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش ہوں گی وہ ہے سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین شخصیت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ پہلے مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اور آپ کو جو یہ فضیلت ملی اور یہ مقام ملا اس کے پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں، ان کی عبادت اور ان کی اچھی صفات ہیں۔ اتنا بڑا مقام ایسے ہی نہیں مل گیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ ہم مختصر وقت میں ان کی زندگی کے کچھ اہم پہلوؤں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں، جہاں تک ان کے نسب کی بات ہے تو اوپر اگر آپ بڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے آپ کا نسب مل جاتا ہے، یعنی خاندان ایک ہی تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت اہم خوبی یہ کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی، یعنی اسلام سے پہلے ہی، زمانے جاہلیت ہی میں وہ بہت نیک انسان تھے، اچھی صفات کے حامل تھے، اور اس دور کی جو بھی برائیاں تھیں ان ساری برائیوں سے دور رہنے والے تھے۔ مثلا سب سے بڑی برائی شرک، تو اس سے پہلے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرک سے دور رہتے تھے۔ شراب پینا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی، شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ اس کے علاوہ غریبوں کی مدد کرنا، لوگوں کے کام آنا، مظلوموں کا ساتھ دینا، یہ سب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات تھیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ آپ زمانے جاہلیت میں بھی، جبکہ وہ علاقہ، وہ زمانہ، اس دور کے لوگ ہر طرح کی برائیوں میں لت پت تھے، قتل، خروزی، لوٹ مار، شراب نوشی، جھوٹ، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ آپ کا جو یہ لقب ہے نا صدیق، یہ اسلام سے پہلے بھی ان کا یہ لقب تھا، اور مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو صدیق کہا ہے۔ پہلے بھی وہ صدیق تھے، اسلام لانے سے پہلے بھی وہ سچے تھے۔ تو ان کی شخصیت، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باکمال شخصیت تھی۔ اسلام سے پہلے ہی وہ نیک تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، سچ بولتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، بہت ہی اچھی صفات تھی۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور آپ پر گھبراہٹ طاری ہوئی تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہہ کے دلاسا دیا، اور کیا کہا؟ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا فإنک تکسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کو اللہ تعالیٰ پریشان نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ اتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رہے گا، آپ پریشان مت ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی جن صفات کا تذکرہ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیا، یہ وہ صفات ہیں جو اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے نبی کے اندر تھی۔ ٹھیک یہی صفات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر بھی تھیں مسلمان ہونے سے پہلے۔ چنانچہ صحیح بخاری ہی میں یہ بات کہاں ہے، یعنی اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کی جو صفات ذکر کی ہیں، یہی صفات ابو بکر صدیق کے اندر اسلام لانے سے پہلے تھی۔ یہ بات صحیح بخاری میں موجود ہے۔
اچھا صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2297 2297. اس میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد کا واقعہ ہے. جب ان کو پریشان کیا گیا تو مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو راستے میں کون ملا؟ راستے میں ملا ایک شخص ابن الدغینہ. تو کیا کہتا ہے؟ این ترید یا ابا بکر، ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ فقال ابو بکر نے کہا اخرجنی قومی، ہمارے لوگ ہمیں رہنے ہی نہیں دے رہے، اس لیے میں یہ علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسا آدمی نہ تو جا سکتا ہے اور نہ آپ جیسے آدمی کو جانے دینا چاہیے. کیوں؟ اب اس کے الفاظ دیکھیں جو صحیح بخاری میں درج. ابن دغینہ نے کیا کہا؟ فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. کہا اس لیے کیونکہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ لوگوں کی مصیبت میں کام آتے ہیں. اب دیکھیں کتنی حیران کن بات ہے، کس قدر خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھیں، جو کارنامے تھے، وہی صفات، وہی کام، وہی خوبیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر بھی ہیں. پھر وہ شخص ابو بکر صدیق کو واپس لاتا ہے مکہ اور لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ آدمی تمہارے پاس سے جا رہا ہے، تم کو ڈوب مرنا چاہیے، اتنا اچھا آدمی نکل جائے گا تو پھر کون رہے گا تمہارے ساتھ میں؟ تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ابو بکر صدیق کو رہنے دو، ہمیں کوئی پرابلم نہیں، لیکن ان سے کہو کہ جو بھی عبادت کرنا ہے اپنے رب کی جیسا کرنا کریں، لیکن گھر کے اندر کریں، ہمارے سامنے نہ کریں. یہ ہماری شرط مان لیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام لانے سے پہلے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ اچھی خوبیاں تھیں. اسی وجہ سے اچھا اس میں ایک سبق ہے ہمارے آپ کے لیے. کیا سبق ہے؟ ہم اور آپ جو برے ماحول کا بہانہ بناتے ہیں نا، جب کسی سے کہا جائے کہ سچ بول تو کہتے ہیں یار ہم ایسی جگہ رہتے ہیں، ایسے لوگوں میں رہتے ہیں، جھوٹ بولے بغیر ہمارا کام چل ہی نہیں سکتا. تو آپ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ماحول میں، کتنا بیکار ماحول تھا لیکن اس ماحول میں سچائی کا ریکارڈ قائم کیا، یہاں تک کہ ان کو صدیق کا ٹائٹل دیا گیا. یعنی بروں کے بیچ میں بھی اچھائی کا ریکارڈ قائم کیا، ایسا ریکارڈ کہ جب وہاں سے نکلنے لگے تو لوگ نکلنے نہیں دے رہے ہیں وہاں سے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی ہم کو سبق دیتی ہے کہ ہمارے سامنے کوئی بہانہ نہیں. ہم اگر سدھرنا چاہیں، اچھے اعمال انجام دینا چاہیں تو کسی بھی ماحول میں رہیں ہم نیکیاں کر سکتے. اور ایک اور چیز کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ اچھی خوبیاں تھیں، اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی یہ خوبیاں ہیں تو اللہ کے نبی کو اپنا ساتھی بنا لیا. یعنی یہ جو دوستی تھی اللہ کے نبی کے ابو بکر صدیق کی، یہ دوستی اسلام کے بعد نہیں، اسلام سے پہلے سے تھی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جیسے آدمی ہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے تھے، وہ بیکار لوگوں کے ساتھ نہیں اٹھتے بیٹھتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، کیونکہ ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ یہ تو ہم سے بھی آگے ہیں. تو یہ دونوں اللہ کے نبی اور ابو بکر صدیق یہ اسلام کے اعلان نبوت سے پہلے دونوں ساتھی تھے، دوست تھے، ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہنا، کیونکہ صفات میچ کرتی تھی، مزاج ملتا تھا، ذوق ملتا تھا. دونوں سچ بولنے والے، دونوں غریبوں کی مدد کرنے والے، دونوں مہمان نوازی میں آگے. تو یہ ساری صفات ملتے تھے، سے دونوں اسی وقت سے شروع ہی سے دوست تھے، ساتھ میں رہتے تھے. آگے بڑھتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وقت آتا ہے اور وحی آتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرتے ہیں. اعلان نبوت کے بعد دیکھیے یہ دونوں دوست ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق. ایک دوست نبوت کا اعلان کرتا ہے جو ایک انسان کو ملنے والا سب سے بڑا مقام ہے. اس سے بڑی پوسٹ، اس سے بڑا منصب، اس سے بڑا عہدہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. نبوت سے بڑا کوئی عہدہ ہے؟ کوئی عہدہ نہیں ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عہدہ ملا، یہ مقام ملا، یہ مرتبہ ملا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دوستی کی سچی مثال قائم کی. فوراً ایمان لے آئے، فوراً ایمان لے آئے.
اس کو کہتے ہیں دوستی. اور عام طور سے دوستوں کے بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، بظاہر ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک بہت زیادہ ترقی کر گیا تو دوسرے کو ہضم نہیں ہوتا ہے، وہ دکھی ہو جاتا ہے، وہ ٹینشن میں ہو جاتا ہے. پھر وہ جس کو جو ساتھ میں رہتے تھے اس کے خلاف حسد، بغض اور پروپیگنڈا یہ سب شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ الاقارب کالاقارب. اگر آپ کہیں الف سے اقارب تو اس کو کہتے ہیں قریبی لوگ، اور عین سے اقارب معنی بچھو ہوتا ہے. تو الاقارب کالاقارب، قریبی لوگ بچھو کی طرح ہوتے ہیں. یہ ہر ایک پہ صادق نہیں آتا. کچھ قریبی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے قریبی کی اچھائی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. تو ابوبکر صدیق نے دوستی کی مثال قائم کی کہ تمہارا دوست، تمہارا ساتھی اگر کامیابی کی منزل طے کر رہا ہے، اسے اللہ کوئی نعمت دے رہا ہے تو حسد مت کرو، اس کا اعتراف کرو. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اتنا بڑا مقام ملا اللہ کے نبی کو، لیکن حسد جلن نہیں، فوراً آمنا صدقنا کہا، فوراً تصدیق کی. بلکہ اس معاشرے میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ سبق ملتا ہے ہمیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو ایمان لانے کے بعد وفاداری دیکھیں، ایمان کی پختگی دیکھیں. سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں. اسی بیچ میں ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا، پھر اللہ کے پاس گیا، معراج ہوئی. بہت بڑا واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے. تقریباً 30 صحابہ نے اس واقعے کو روایت کیا ہے، متواتر روایت ہے واقعہ معراج. تو واقعہ معراج کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ دیکھیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا تو کتنے لوگ مذاق اڑانے لگے، لوگوں نے جھٹلا دیا. حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے تو بھاگا گیا ابوبکر صدیق کے پاس اور کہا کہ آج تو تم بھی مان لو گے کہ تمہارا ساتھی غلط کہہ رہا ہے، آج اتنی بڑی بات کہی تم کو بھی ہضم ہونے والی نہیں ہے. ابوبکر صدیق نے کہا کیا کہہ دیا بھائی؟ انہوں نے کہا کہ ان کا کہنا ہے کہ وہ راتوں رات بیت المقدس گئے، پھر آسمان پر گئے اللہ کے پاس، اور پھر واپس بھی آ گئے. بھائی اس زمانے میں نہ تو ایروپلین ہے، نہ ہیلی کاپٹر ہے، کوئی سواری نہیں ہے. یہ اس وقت کے جو وسائل تھے، سواریاں تھیں، کسی بھی طرح فطری طور پہ جانا ممکن نہیں ہے. اب یہ دعویٰ، تو ابو جہل تو بڑا خوش ہوا کہ اس دعوے پر تو ہر آدمی ان کو جھٹلا دے گا، ان کا معاملہ ختم ہے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو سب سے پہلے سوال تو یہ کہا کہ کیا واقعی انہوں نے ایسا کہا؟ سب سے پہلے تو تحقیق کی، تفتیش کی واقعی کی. یہاں سے ہم کو ایک سبق ملتا ہے کہ آپ کے ساتھی کے بارے میں یا کسی کے بارے میں بھی کوئی بات آپ سنیں، چاہے عجیب بات ہو، کیسی بھی بات ہو، پہلے تحقیق کرنا چاہیے کہ وہ بات وہاں سے آئی ہے کہ نہیں آئی. ایسا نہیں کہ بیچ میں کسی نے بنا لیا ہے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تفتیش کی، تحقیق کی، پتہ لگایا کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی ہے یا یہ لوگ ایسے ہی کہہ رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ ہاں واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے. یہاں پہ میرے بھائیوں بہت اہم پیغام ہے ابوبکر صدیق کی طرف سے. ہمارے بھی دوستوں کے بارے میں، ہمارے ساتھیوں کے بارے میں کوئی بھی آ کے ہمارے کان میں پھونکتا رہتا ہے ایسی باتیں جس سے یہ بدک جائے، جس سے یہ اس کا مخالف ہو جائے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم وہ بات سن کے اور دل میں بٹھا لیتے ہیں اور نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرتے، ڈسکس بھی نہیں کرتے، سوال جواب بھی نہیں کرتے، تحقیق بھی نہیں کرتے ہیں کہ واقعی یہ بات صحیح ہے یا غلط. بیچ کا کوئی بندہ چپکے سے آ کے ہمارے کان میں پھونکتا ہے اور ہمیں اس کے خلاف بنا دیتا ہے. تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہمیں پوچھ لینا چاہیے. ایک بار بات کریں ابھی دیکھو کیسے سچائی پتہ چلے گی. کوئی کتنا بڑے آدمی نیک ہو، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سنن ابی داؤد کی صحیح روایت ہے. ایک صحابی آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرا شوہر جب میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے مارتا ہے، یضربنی اذا صلیت، نماز پڑھتی ہوں تو مجھے مارتا ہے، یفطرنی اذا صمت، وہ روزہ رکھتی ہوں تو روزہ توڑوا دیتا ہے، اور فجر میں سویا رہتا ہے، سورج نکل جاتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے.
بیان کرنے والی کون ہے؟ صحابیہ ہیں، صحابیہ ہیں. اور کس کے بارے میں بیان کر رہی ہیں؟ اپنے شوہر کے بارے میں. آج کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو اپنے شوہر کو کیسا ننگا کرتی ہو؟ تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں اس سے زیادہ جانکار کون ہو سکتا ہے. یعنی اگر بیوی اپنے شوہر کی برائی بیان کرے تو لوگ اس پہ ایمان لاتے ہیں، کہتے ہیں سب سے زیادہ قریبی تو یہی ہوتی ہے، یہی اس کی برائی کر رہی ہے، اس کا مطلب وہ ایسے ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کے بعد تصدیق نہیں کی، شوہر کو بلوایا اور کہا کہ آپ کیا کہتے ہو؟ تمہاری بیوی کہتی ہے کہ نماز پڑھتی تو تم مارتے ہو، تمہارا کیا کہنا ہے؟ شوہر نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ نماز پڑھتی ہے تو یہ لمبی لمبی صورتیں، سورہ بقرہ فلاں پورا سورہ پڑھتی چلی جاتی ہے، تو میرے بھی تو کچھ حقوق ہے. میں نے اس کو کئی بار کہا کہ چھوٹی سورت پڑھ لے، ایک سورت پڑھ لے کافی ہے، لیکن اتنا لمبی لمبی سورت رات بھر پڑھے گی تو میں کیا کروں گا؟ تو یہ مکمل سچائی تھی. اس عورت نے جھوٹ نہیں بولا تھا کہ میں نماز پڑھتی ہوں تو میرا شوہر مارتا ہے، سچ بولا تھا، لیکن وہ آدھا سچ تھا. کبھی کبھی جو لگانے بجھانے والے ہوتے ہیں نا، ہم یہ نہیں کہتے وہ جھوٹے ہیں، اگر وہ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، سب کچھ ہے تو ان کا ضمیر ملامت کرتا، وہ جھوٹ تو نہیں بولتے ہیں لیکن سچ کو ایسا ٹیڑھا میڑھا کر کے رکھ دیتے ہیں. سچ ہی بولتے ہیں لیکن سچ بول کے بھی فتنہ فساد کر دیتے ہیں، آدھا سچ بولتے ہیں. تو بیوی نے آدھا سچ کہا تھا کہ نماز پڑھتی ہو تو مارتا ہے. شوہر نے پورا سچ بیان کر دیا. شوہر نے نہیں کہا کہ بیوی غلط بولتی ہے، شوہر نے اس بات کو غلط نہیں کہا، اس میں اور ایڈ کیا کہ یہ بھی ہے ساتھ میں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات سنی تو بیوی ہی کو پیغام ان کو سنایا، کہا کہ تم ایسا مت کرو، ایک سورت کافی ہے، اتنا لمبا کیوں پڑھتی ہو؟ اگلا سوال کیا کہ وہ روزہ رکھتی تم مارتے ہو، توڑوا دیتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول تصوم و فتن تلے کی روزہ رکھتی تو روزہ رکھتے چلی جاتی، آج بھی کل بھی پرسوں بھی. انا رجل شاب، میں نوجوان آدمی ہوں، مجھے ضرورت ہے تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے جب یہ پوری بات سنی تو کہا آج کے بعد کوئی بیوی اپنے شوہر سے پوچھے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی. بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کسی کے بارے میں بھی کچھ سنیں تو تحقیق کریں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تحقیق کی، تفتیش کی. اس کے بعد کیا کہا؟ جب یہ تسلی ہوگی کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو کیا کہا؟ کہا کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور کہا کہ یہ تو میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں، تم لوگ پتہ نہیں کہ اس کو بہت بڑی بات سمجھتے ہو. کہا کہ میں تو اس سے بڑی بات کو بھی مانتے آ رہا ہوں. ہمارے نبی دعویٰ کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ہے فرشتے آتے ہیں، جبریل آتے ہیں، آئے اور چلے گئے، پیغام دے کے چلے گئے. کہا یہ تو اس سے بڑی عجیب بات ہے. اگر میں اس پہ ایمان لا چکا ہوں کہ ان کے پاس جبریل آتے ہیں، بیٹھے بٹھائے رہتے ہیں، جبریل آ کے کچھ بتا کے چلے گئے، اتنی بڑی بات میں مان کے بیٹھا ہوں، تو چھوٹی بات ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے کہ بیت المقدس گئے، اللہ کے پاس گئے. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جبریل کے آنے کا دعویٰ ہے اور میں اس کو مان چکا ہوں، تو اس کو ماننے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام لانے والوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والوں میں، اور ہر موڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ آپ کے ساتھ رہنے والے کون صحابی؟ یہی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والے نہیں ہیں. اور نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حدیثوں کے یا اللہ کے رسول کے حالات کے جانکار ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈے 1 سے، جس دن اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کیا، بلکہ اس سے پہلے اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والے، اور اللہ کے نبی کی وفات تک آپ کے ساتھ رہنے والے. اتنا بڑا لمبا عرصہ نبی کے ساتھ کوئی بتایا ہے؟ پورے صحابہ میں اتنا بڑا عرصہ، اتنا زیادہ وقت نبی کے ساتھ کسی نے نہیں بتایا، بلکہ ایسے ایسے وقت میں نبی کے ساتھ تھے جہاں اور کوئی نہیں تھا. جیسے ہجرت کا واقعہ، ہجرت کا واقعہ سب سے اسلامی تاریخ کا سب سے اہم واقعہ ہے، اور اتنے اہم واقعے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کے ساتھ رہنا، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی فضیلت ہے. ایک شیعہ کہہ رہا تھا اسی ممبئی میں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل تھے، کیونکہ اللہ کے نبی ہجرت کرنے جا رہے تھے تو بستر پر انہیں لٹایا تھا کہ امانتیں لوٹا دینا، اس پہ بھروسہ کیا تھا.
تو ہم نے کہا بھائی پہلی بات تو وہ روایت کیسی ہے ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن چلو ہم مان لیتے ہیں کہ وہ ایسی بات ہوئی، تو اس سے بڑی بات یہ ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنے ساتھ کس کو لے کے گئے؟ ان کو تو بستر پہ چھوڑ کے گئے، لیکن ساتھ میں کس کو لے کے گئے؟ جس کو ساتھ میں لے کے گئے، اتنا لمبا سفر طے کرنے کے لیے جس پہ بھروسہ کیا، اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ یہ جو ہجرت کا واقعہ یہ سب سے بڑا واقعہ ہے، یہ کوئی اور نہیں کہتا، یہ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنا کیلنڈر خود ڈیزائن کرتے ہیں، ہمارا اسلامک کیلنڈر الگ ہونا چاہیے۔ جیسے عیسائیوں کا کیلنڈر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، عیسائیوں کا کیلنڈر 2024، اس کیلنڈر کا نام کیا ہے؟ عیسوی، یہ اس کا ٹائٹل ہے۔ تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کیلنڈر ڈیزائن ہو گیا اسلامک کیلنڈر، تو اب بات آئی کہ اس کیلنڈر کو ہم نام کیا دیں، ٹائٹل کیا دیں۔ عیسائیوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کا نام کے دے کے رکھا ہے، یعنی کیلنڈر ایک ایسی چیز ہے نا جو ہر ماہ ہر دن اس کا استعمال ہوتا ہے، اس کی تاریخ گنی جاتی بولی جاتی ہے، تو اس کا ٹائٹل ایسا ہونا چاہیے جو بہت یادگار ہو، جو اس قابل ہو کہ اس کو بار بار یاد کیا جائے۔ عیسائیوں کے نظر میں عیسیٰ علیہ السلام اس قابل ہے کہ ان کی پیدائش کو بار بار یاد کیا جائے، اس لیے انہوں نے اپنی کیلنڈر کا ٹائٹل دیا عیسوی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم کیا ٹائٹل دیں اپنے کیلنڈر کا؟ تو کسی نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول کی پیدائش کو ٹائٹل بنا دیتے ہم بھی، کسی نے کوئی اور مشورہ دیا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ نہیں، ہماری اسلامی تاریخ میں سب سے اہم واقعہ اگر کوئی ہے جو اس لائق ہے کہ بار بار یاد کیا جائے، ہمارے کیلنڈر کا ٹائٹل بنے، تو واقع ہجرت ہے۔ یہ سنتے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اوکے کر دیا، کہا ہمارے کیلنڈر کا ٹائٹل ہجری ہوگا۔ تو اسلامی کیلنڈر کا نام کیا ہے؟ ہجری، مطلب ہمارا کیلنڈر واقع ہجرت کو یاد دلاتا ہے۔ واقع ہجرت اسلامی تاریخ میں سب سے بڑا کارنامہ کون ہے؟ واقع ہجرت ہے۔ کچھ بیوقوف کہتے نہیں یہ شہادت حسین کا واقعہ سب سے بڑا واقعہ ہے، یہ اس لائق ہے کہ بار بار اس کو یاد کیا جائے، جبکہ حسین رضی اللہ کے والد علی رضی اللہ کہتے ہیں کہ واقع ہجرت سب سے بڑا واقعہ ہے، ہمارے کیلنڈر کا ٹائٹل ہونا چاہیے واقع ہجرت۔ جس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقع ہجرت کو سب سے اہم واقعہ قرار دیا ہے، اس اہم واقعے میں نبی کے ساتھ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اور اس پورے سفر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسلام لانے کے بعد اپنی جان، اپنا مال، اپنی آبرو، سب کچھ اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ جتنے مال کی ضرورت ہوئی اللہ کے راہ میں لٹا دیا، اپنی جان لے کر بھی اللہ کے راہ میں کھڑے ہو گئے، اپنی آل اولاد کو بھی اسلام کے لیے وقف کر دیا، سب کچھ اسلام کے لیے۔ ابو بکر صدیق جب یہ سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی نے اسے بتایا، بلکہ یہ ہجرت کا جب حکم ہوا اللہ کی طرف سے ہجرت کرو، تو ابو بکر صدیق فوراً نکل کے جا رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رکو، ہم اور تم ساتھ چلیں گے، واقع ہجرت میں تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے، ہم ساتھ چلیں گے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوری تیاری کی۔ ابو بکر صدیق، ان کا پریوار، ان کی پوری فیملی اس مشن کے پیچھے لگی تھی۔ جب وہ غار میں جا کے وہاں ٹھہرے تھے تو ابو بکر صدیق کے بچے، ان کی بچیاں ان کو کھانا پہنچاتے تھے۔ یہ اونٹ کا انتظام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ پہنچے۔ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیات تھے، ابو بکر صدیق ہمیشہ ہر حال میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتے تھے، ہر مقام پہ، ہر جگہ۔ کوئی اہم جو ہے جگہ ایسے نہیں ہوتی تھی جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود نہ ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور ایک چیز اور دیکھیں آپ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایمان اور عقیدے اور اسلام قبول کرنے میں آگے نہیں تھے، اللہ کے نبی کی مدد کرنے میں آگے نہیں تھے، بلکہ وہ اس زمانے کے مالدار تھے، اور مالدار لوگوں کے ساتھ بھی ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ رہتے تھے، ان سے ان کے تعلقات تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو اس کے صرف اپنی حد تک نہیں رکھا، بلکہ ان کا جو بھی حلقہ تھا اس میں انہوں نے خود اسلام کو پیش کیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر بڑے بڑے لوگوں نے اسلام قبول کیا، جیسے
عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ جو بڑے بڑے صحابہ ہیں یہ ابو بکر صدیق کی محنت سے اسلام لائے، یہ ان کی دعوت سے اسلام لائے۔ ابو بکر صدیق تاجر تھے، یہ لوگ بھی تاجر تھے، مالدار تھے، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ آج دیکھیے ہمارا کوئی پارٹنر ہو، ہمارا کوئی ساتھی ہو، تو ہم دنیاوی معاملات میں سوچتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ کہیں کہ وہ ہم سے ناراض ہو جائے، ہماری پارٹنرشپ چلی جائے، ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے۔ بھائی تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر رہیں۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس کے ساتھ بھی ملتے تھے سب کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے کہ یہ سچ ہے، یہ حق ہے، اس کی طرف آؤ، اور کئی لوگوں کو انہوں نے اسلام میں شامل کیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لائے، خود عمل کیا، خود اللہ کے نبی پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی خوبی ان کے اندر یہ بھی تھی، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، خاص طور سے ان لوگوں کی جو کمزور تھے اور اسلام لے آئے تھے اور ان کو ستایا جا رہا تھا، اس میں بھی غلام لوگ۔ بعض روایت میں ملتا ہے کہ تقریباً 8 غلاموں کو انہوں نے خرید کے آزاد کر دیا، کیونکہ جب وہ اسلام لائے تو ان کے مالک ان کو ستا رہے تھے۔ ان میں سے ایک مشہور نام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یہی وہ غلام تھے اور ان کے آقا لوگ ان کو مار رہے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے پیسے سے خرید کے، غلام خریدنا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، اس وقت غلاموں کی قیمت ہوتی تھی، انسان خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے، تو کسی کو خرید کے آزاد کرنا کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ 8 غلاموں کو خرید کے آزاد کیا۔ اس کے علاوہ مطلب اور کتنے غلام آزاد کیے ان کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ آپ ان کی رحم دلی دیکھیں، ان کی شفقت اور مہربانی دیکھیں کہ کسی کو مظلوم دیکھنا گوارا نہیں ہے، کوئی پریشان حال ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گوارا نہیں۔ کئی لوگ ان کے گھر سے کھاتے پیتے تھے، بھائی کئی لوگوں کا خرچہ یہ اٹھاتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بہت بڑا گھرانہ تھا، الحمدللہ تجارت تھی، اچھا کاروبار تھا، خود کھاتے تھے، لوگوں کو کھلاتے تھے۔ اور شاید یہ کہا جائے تو غلط نہ ہو کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرا ہوگا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلایا، ان کے گھر کوئی مسکین کھاتا نہ رہا ہو۔ میں آگے ایک روایت پیش کروں گا، اس سے آپ اندازہ لگائیں گے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی کہ آج میں کچھ زیادہ خرچ کر دیتا ہوں، لیکن واقعہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ابو بکر صدیق انہوں نے آدھا، یعنی اپنی سیونگ کا آدھا اللہ کی راہ میں دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اپنی پوری سیونگ اللہ کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا بیلنس کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا کچھ بیلنس نہیں، سب اللہ کی راہ میں۔ یہ ابو بکر صدیق۔ تو اس وقت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ آسان نہیں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقام کو پہنچنا۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی اپنی جگہ پہ بہت بڑے صحابی تھے، بہت بڑا مقام تھا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد، حتیٰ کہ ایک واقعہ ہے صحیح بخاری میں کہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت میں کوئی مسئلہ ہو گیا، شاید کچھ تکرار ہو گیا، کیا ہوا کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان سے سینئر تھے، ان سے بڑے تھے، ان سے زیادہ علم فضل والے تھے، انہوں نے معافی مانگنا شروع کیا۔ کہا عمر مجھے معاف کر دو، مجھ سے کوتاہی ہوئی۔ عمر نے کہا نہیں معاف کروں گا، جلالی آدمی تھے، ان کا ایک الگ مزاج تھا، انہوں نے کہا میں نہیں معاف کرتا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کیا کہا کہ اے اللہ کے رسول، کان بینی و بین ابن الخطاب شیء، میرے اور ابن الخطاب یعنی عمر کے بیچ میں کچھ ہو گیا، کہا سنی ہو گئی، اور مجھے شرمندگی ہے، فسألتہ ان یغفر لی فابا، تو میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ مجھے معاف کر دیں، لیکن وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فاقبلت الیک، تو اللہ کے رسول میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ میری بخشش ہو جائے، میری اس کوتاہی پہ کوئی پکڑ نہ ہو۔ ادھر عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے یہ تو کہہ دیا معاف نہیں کروں گا، لیکن جب وہاں سے ابو بکر صدیق واپس گئے تو شاید ان کا دل نرم ہوا اور وہ بھاگے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہ گئے کہ شاید کہہ دیں کہ ہم نے معاف کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جب گھر پہ گئے تو وہاں ابو بکر صدیق نہیں تھے، پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ وہ گئے ہیں۔
تو پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے نبی کے پاس ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 3661. آئے اور ادھر ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کے سامنے یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ مجھے تو انہوں نے معافی نہ کیا. نہیں, اللہ کا خوف ہے. اتنا بڑا آدمی, اتنا صاحب فضل والا آدمی, تو اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے وہ معاف نہیں کریں. تو اللہ کے نبی کے الفاظ کیا ہیں؟ فقال یغفر اللہ لک یا ابا بکر ثلاثا. کہ سنتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تمہیں معاف کرے ابو بکر, اللہ تمہیں بخش دے ابو بکر, اللہ تمہیں معاف کرے. 3 بار کہا. اس کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, تو حدیث کے الفاظ فجعل وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتمعر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل گیا. آپ غصے کا اظہار کر رہے تھے کہ ابو بکر صدیق کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. اور کس پہ غصہ ہو رہے ہیں؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا تو ابو بکر صدیق حتی اشفق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈر ہوا, وہ گھبرا گئے کہ اللہ کے نبی کی کیا حالت ہوئی. فجسا علی رکبتیہ, اپنے دونوں گھٹنوں کے بل اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ گئے. فقال یا رسول اللہ, اور کہا اے اللہ کے رسول, واللہ اللہ کی قسم, انا کنت ازلم, غلطی میری تھی. یعنی آپ عمر کو کچھ نہ کہنا. جب آپ کا چہرہ بدل گیا تو ابو بکر صدیق گھبرا گئے کہ کہیں اللہ کے رسول کچھ کہہ نہ دیں عمر فاروق کو. تو سفارش کریں کہ اے اللہ کے رسول غلطی میری تھی, اعتراف کریں کہ کوتاہی میری تھی, آپ عمر کو کچھ نہ کہیں. مرتین, 2 بار انہوں نے کہا کہ غلطی میری تھی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کہا ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت. اللہ کے نبی نے کہا کہ اے لوگوں, عمر فاروق کو سب سے کہا تم وہ لوگ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا تو تم لوگوں نے کہا کذبت, یہ غلط کہتا ہے, تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا, تم لوگوں نے رسول ماننے سے انکار کر دیا. وقال ابو بکر صدقہ, اور یہ ابو بکر صدیق ہے جس نے کہا تھا صدقہ کہ محمد نے سچ کہا ہے. آج جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تھا تم سب نے مجھے جھوٹا مانا تھا. یہ بندہ تھا, یہ اللہ کا بندہ تھا جس نے کہا تھا صدقہ کہ محمد سچ بول رہا ہے. کہا وَوَصَانِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ, کہا اس اللہ کے بندے نے اپنی جان اور اپنی مال سے میرا ساتھ دیا ہے. اس نے اپنی جان اور اپنا مال سب کچھ اسلام کے لیے لٹا دیا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي, تو کیا تم لوگ میرے ساتھی کو, میرے دوست کو میرے لیے چھوڑ سکتے ہو, اسے پریشان کرنا بند کر سکتے ہو؟ بار بار یہ کہتے رہے کہ میرے ساتھی کو کوئی پریشان نہ کرے. حدیث کے الفاظ ہے فَمَا أُوذِيَ بَعْدَهَا, کہ اس واقعے کے بعد, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پھٹکار کے بعد, پوری صحابہ کی پوری جماعت میں کسی نے بھی ابو بکر صدیق سے تکرار نہیں کیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ڈانٹ کے بعد, حالانکہ ابو بکر صدیق بیٹھے کہہ رہے ہیں غلطی میری ہے, غلطی میری ہے, لیکن اللہ کے نبی ان کی نہیں سن رہے, ابو بکر صدیق کی ڈانٹ رہے ہیں کہ ہمارے اس ساتھی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے, اس نے اپنی جان اپنا مال سب کچھ قربان کر دیا. اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے بھی اونچی زبان میں بات نہیں کی. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کم سن ہے, کم عمر ہے اور خوبصورت بھی ہے, مالدار باپ کی بیٹی ہے, سب سے عظیم باپ کی بیٹی ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس بیٹی کو اللہ کے نبی کے نکاح میں دے دیا. یعنی ہر اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا, جان بھی قربان, مال بھی قربان, بیٹی کو بھی حوالے کر دیا, اپنے لخت جگر کو بھی نکاح میں دے دیا. اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تکبر نہیں تھا. اتنا بڑا مقام, دیکھیں بہت ساری حدیثیں ہیں, میں پیش کروں گا تو کافی وقت چلا جائے گا, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ ان کی فضیلت بیان کی ہے. اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی تھی کہ ان کو جنتی قرار دیا. ایک حدیث میں نہیں, کئی حدیثیں ہیں, کئی مواقع کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دیا ہے کہ آپ جنتی ہیں. اتنا بڑا مقام مرتبہ ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھیں عبادت میں کبھی کمزور نہیں ہوئے. ہمارا حال کیا ہے کہ اگر 2-3 اچھی باتیں کر لیں یا اچھی عبادت ہو جائے تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو بہت کر لیا. جیسے رمضان میں ہم سے روزے ہو گئے, تراویح ہو گئی, اب سال بھر کے لیے چھٹی. ہاں,
اب سال بھر کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اتنا بڑا مقام ملا اللہ کے نبی کی تائید. بلکہ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کسی نے سوال کیا, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ سے سوال ہوا ای الناس احب الیک, کہ اے اللہ کے رسول لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو کہا عائشہ رضی اللہ عنہ, یہ سب سے زیادہ محبوب ہے. آپ سب کی بیوی ہیں. آج تو لوگ اپنی بیوی کی ہر جگہ برائیاں کرتے پھرتے ہیں کہ جینا حرام کر کے رکھا, پریشان کر کے رکھا ہے. لیکن اگر واقعی ایسا نہیں ہے, آپ کی بیوی آپ کے ساتھ مہربان ہے, تو تعریف بھی کرنا چاہیے. کہا سب سے محبوب میری بیوی عائشہ ہے. کہا من الرجال, کہ اللہ کے رسول مردوں میں آپ کی نظر میں سب سے پیارا کون ہے؟ کہا ابوہا, اس کا باپ, میری بیوی کا باپ ابو بکر صدیق. کہا عورتوں میں سب سے پیاری, سب سے زیادہ محبوب میرے نظر میں عائشہ, اور مردوں میں سب سے محبوب اس کا باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ہر دن اللہ کے نبی ہمارے گھر آتے تھے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جایا کرتے. تو اتنا بڑا مقام اللہ کے نبی نے سب سے بڑا محبوب قرار دیا, دوست قرار دیا, ساتھی قرار دیا, بھائی قرار دیا, اور جنت کی سرٹیفکیٹ دی. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی عبادت میں کوتاہی نہیں کیا کہ بہت ہو گیا, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. صحیح مسلم کی حدیث پیش کرتا ہوں, اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عبادت کا کیا حال تھا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک ایسے سوال کیا, حل منکم من اصبح اليوم صائما, کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو آج روزہ رکھے ہوئی ہے؟ وہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا. ایسے اچانک سوال کیا, اور پہلے بتایا بھی نہیں تھا کہ کل میں یہ سوال کرنے والا ہوں, تیاری کر کے آنا. اچانک ایسے سوال کر لیا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی آج روزہ ہے؟ ابو بکر صدیق, سارے صحابہ خاموش ہے, کوئی جواب نہیں دے رہا ہے. قال ابو بکر انا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا, اللہ کے رسول میں روزہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا سوال کیا, حل منکم من اطعم اليوم مسکینا, کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ سارے صحابہ خاموش ہیں. قال ابو بکر انا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے یہ کام بھی کیا ہے, آج میں نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے. اگلا سوال کرتے ہیں کہ حل منکم من عاد اليوم مریضا, کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج کسی بیمار کا حال پوچھا ہو, کسی مریض کو دیکھ کے آیا ہو؟ سارے صحابہ خاموش ہیں. قال ابو بکر انا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے آج یہ کام بھی کیا ہے, بیمار کا حال بھی پوچھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلا سوال کرتے ہیں کہ حل منکم من طوی اليوم جنازۃ, کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج کسی جنازے میں شرکت کی ہو؟ سارے صحابہ خاموش ہیں. قال ابو بکر انا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے. اللہ کے فرماتے ہیں کہ ایک دن میں یہ صفات جس کے اندر جمع ہو گئی, جنت اس کے لیے واجب ہے. لیکن آپ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے کچھ نہیں بتایا تھا کل سوال کرنے والے, اتفاق سے پوچھ رہے ہیں کہ آج روزہ کون رکھا؟ ابو بکر صدیق روزے سے. نماز تو پڑھی ہے, مسجد میں سوال ہو رہا ہے. اتفاق سے سوال کیا, کسی مسکین کو کھانا کھلا کا آج کھلا کے آیا ہوں. آپ اندازہ کریں کہ روزانہ کتنا کھلاتے ہوں گے. اتفاق سے پوچھا, کسی بیمار کے کسی نے حال پوچھا, اس کا مطلب وہ بیمار کوئی معمولی آدمی رہا ہوگا. بڑا آدمی بیمار ہوتا سب لوگ جا کے پہنچ جاتے, ایک معمولی آدمی کو بھی سب سے بڑا آدمی دیکھ کے آیا ہے, سب سے بڑا صحابی حال چال لے کے آیا ہے. آگے سوال ہوتا ہے کہ کسی جنازے میں شرکت. سارے صحابہ خاموش ہیں. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے جنازے میں شرکت بھی کی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں بھی, اور اسی طرح سے انفاق صدقہ خیرات میں بھی, اسی طرح سے غریبوں کی دیکھ بھال میں بھی, ہر معاملے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے ہیں. تو صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کہ ان فی الجنت ثمانیۃ ابواب, کی جنت میں جو ہے 8 دروازے ہوں گے. تو باب الصلاۃ ہوگا دروازہ, نماز کا دروازہ, نماز والے اس سے اندر جائیں گے. باب الزکات, زکات والا دروازہ ہوگا, زکات والے اس سے اندر جائیں گے. ریان دروازہ ہوگا, روزے دار اس سے اندر جائیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ رمضان میں ہم لوگ حدیث سنتے ہیں, سناتے ہیں کہ باب الریان سے روزے دار لوگ جنت میں جائیں گے. اس سے مراد رمضان کا روزہ رکھنے والے نہیں ہیں. رمضان کا روزہ تو سب کو رکھنا ہے. اس سے مراد وہ روزہ دار ہیں جن کی زندگی میں روزہ کی عبادت غالب ہو. ابن حجر رحمہ اللہ نے سمجھایا فتح الباری میں, جا کے پڑھیں آپ, کہ باب الریان سے اس کو جنت میں انٹری نہیں ملے گی جو رمضان کے روزے رکھتا ہے, اس کو تو سب کو رکھنا ہے.
بابو ریان سے جنت میں وہ انٹر ہوگا جس کی زندگی میں تمام عبادتوں میں روزے کی عبادت سب سے غالب ہے. یعنی وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اور روزے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. رمضان کا روزہ رکھا, شوال کا بھی روزہ رکھا, ذی الحج کا بھی روزہ رکھا, محرم میں بھی روزے رکھے, شعبان میں بھی روزے رکھے, ایام بیس کے روزے رکھے, پیر جمعرات کے روزے رکھے. کبھی بھوکا رہ گیا تو روزہ رکھ لیا, ٹھنڈی کا موسم ہے تو روزہ رکھ لیا. یعنی اس کی زندگی میں روزے کا کوئی موقع آیا اس نے خالی نہیں جانے دیا, فوراً روزہ رکھ لیا. یعنی وہ نماز بھی پڑھ رہا, سب کچھ پڑھ رہا, لیکن روزے کی عبادت ہائی لائٹ ہے اس کی زندگی میں. اس کو دیکھتے ہی کیا فیل ہوتا ہے, یہ روزہ رکھنے والا جا رہا ہے. ہاں, یعنی اس کی نشانی بن چکی ہے, روزہ اس کی علامت بن چکی ہے. ایسا آدمی بابو ریان سے جنت میں جائے گا. یہ رمضان کے روزے والوں کے لیے نہیں ہے. اچھا, بابو الصلاۃ سے جنت میں کون جائے گا؟ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. 5 وقت کی نماز تو سب کو پڑھنا ہے بھائی. بابو الصلاۃ سے وہ آدمی جنت میں جائے گا جس کی زندگی میں نماز کی عبادت غالب ہے. یعنی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, آگے پیچھے کی سنتیں پڑھتا ہے, تہجد بھی پڑھتا ہے, صلاۃ اشراق بھی پڑھتا ہے. اب سورج گرہن کی نماز کا موقع ہے اس میں بھی کھڑا ہو گیا, چاند گرہن کی نماز کا موقع ہے اس میں بھی کھڑا ہو گیا. نمازی استخارہ کرنا ہوا, استخارہ کرنا, اس کے لیے بھی نماز پڑھنے لگا. کوئی نعمت ملی, نماز شکر ادا کرنے لگا. کہیں جنازہ ہو رہا, اس نماز میں بھی شریک ہو گیا. یعنی نماز کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا, اس کو بس نماز ہی چاہیے. کہاں موقع مل جائے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے وہ. تو اس کی زندگی میں نماز غالب ہے. یہ آدمی جنت میں کیسے جائے گا؟ بابو الصلاۃ سے. بابو زکوٰۃ سے جنت میں کون جائے گا؟ جو رمضان میں کیلکولیٹ کر کے 2.5% والی زکوٰۃ دے دیتا وہ نہیں. بابو زکوٰۃ سے جنت میں ہو جائے گا جو سالانہ زکوٰۃ تو نکالتا ہی ہے, پلس کوئی مسجد والا مانگنے آ گیا اس کو مال دے دیا. اسی طرح سے مدرسے کا کوئی چندہ کرنے آیا اس کو بھی دے دیا. کوئی غریب آ گیا اس کو بھی دے دیا. کوئی بیمار آ گیا اس کو بھی دے دیا. کوئی بھوکا آیا اس کو بھی دے دیا. پڑوس میں دیکھا کوئی پریشان ہے اس کو بھی دے دیا. کوئی رشتہ دار آیا اس کو بھی دے دیا. ماں باپ کو بھی دیا, سب کو, بیوی کو دیا, سب کو دیا. یعنی وہ ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کہاں موقع مل جائے خرچ کرنے کا. کچھ ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو ڈھونڈتے ہیں, ہاں, ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں موقع ملے ہم وہاں خرچ کریں. یعنی اس آدمی کو دیکھتے ہی پتہ چلتا ہے یہ بڑا دیالو, بڑا خرچ کرنے والا, اس کی پہچان بن جائے. ایسا آدمی جب جنت میں جائے گا تو بابو زکوٰۃ سے جنت میں جائے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, الگ الگ دروازوں سے اندر جائیں گے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عبادت ہے وہ تو سب میں سب سے آگے ہے. یعنی وہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا بھی کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. ابو بکر صدیق زکوٰۃ دیتے ہیں, صدقہ خیرات کرتے ہیں تو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہیں. نہ نماز میں ابو بکر صدیق کی کوئی برابری کر سکتا ہے, نہ زکوٰۃ میں ان کی کوئی برابری کر سکتا ہے. ہر معاملے میں نماز میں سب سے آگے, زکوٰۃ میں سب سے آگے, روزے میں سب سے آگے. واقعہ سنا ہے نا آپ کو کہ سارے صحابہ خاموش یہ کہتے ہیں ہاں میں نے یہ بھی کیا, ہاں میں نے یہ بھی کیا, ہاں میں نے یہ بھی کیا. اس کا مطلب ابو بکر صدیق نماز میں بھی سب سے آگے, ابو بکر صدیق صدقہ خیرات میں بھی سب سے آگے, ابو بکر صدیق روزہ رکھنے میں بھی سب سے آگے. یہ کس دروازے سے جنت میں جائیں گے؟ ابو بکر صدیق نے حدیث سننے کے بعد ایک سوال کر دیا, کہا اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب آدمی ہوگا جو جنت کے ہر دروازے سے انٹری کر سکے, جس دروازے سے چاہے ہر دروازہ اس کو پکارے؟ اللہ کے رسول نے کہا نعم وانت منہم, کہا ہاں, اور ابو بکر صدیق تم انہی لوگوں میں سے ہو جن کو جنت کا ہر دروازہ بلائے گا. بابو الصلاۃ بھی بلائے گا کہ آ جاؤ, بابو زکوٰۃ بھی بلائے گا ابو بکر صدیق ادھر سے آ جاؤ, ریان بھی بلائے گا ابو بکر صدیق ادھر سے آؤ. تو یہ وہ ہستی ہے, وہ عظیم ہستی ہے جو نہ صرف جنتی ہے بلکہ جنت کے ہر گیٹ سے, ہر دروازے سے ان کو داخلہ نصیب ہوگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اچھا دیکھیں, اتنا اعلیٰ ایمان, اتنی زیادہ عبادت, ان سب کے باوجود بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر گھمنڈ نہیں, تکبر نہیں تھا. تاجر تھے, مال والے تھے, مال کا گھمنڈ نہیں. عبادت والے تھے, عبادت کا گھمنڈ نہیں. مقام و مرتبے والے تھے, اس کا گھمنڈ نہیں. جنتی صحابی تھے, اس کا گھمنڈ نہیں. ان کے اندر گھمنڈ نہیں ہے, اس کی سرٹیفکیٹ بھی اللہ کے رسول نے دی ہے. ہاں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تکبر سے اپنا کپڑا گھسیٹ کے چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھے گا قیامت کے دن. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جہنم میں اس کا حصہ ہوگا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سن کے کہا اللہ کے رسول میرا کپڑا تو کبھی کبھی نیچے چلا جاتا ہے. کیوں نیچے چلا جاتا تھا؟
ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ایک روایت نقل کی ہے کہ بہت دبلے پتلے تھے. اچھا کچھ بیوقوف لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے اڑا دیا کہ وہ بہت موٹے تھے, ان کا پیٹ بڑا تھا اس لیے کپڑا ٹکتا نہیں تھا. جھوٹی بات, بکواس, خرافات. ارے پتلے آدمی تھے, دبلے آدمی تھے. روایت میں موجود ہے کہ نحیف تھے, کمزور تھے, اتنے کمزور تھے کہ وہ باندھتے تھے تو نیچے کپڑا چلا جاتا تھا. کمزوری کی وجہ یہ روایت میں ہے. یہ لوگوں نے اپنی طرف سے تکا لگا دیا کہ وہ ان کا پیٹ بڑا ہوگا اس لیے کپڑا نیچے جاتا تھا. جھوٹی بات ہے, بکواس, خرافات. روایت میں موجود ہے کہ وہ دبلے پتلے تھے. تو کہا کہ اللہ کے رسول میرا کپڑا تو نیچے چلا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ انک لست ممن یصنع خویلان, تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. کتنی بڑی بتائیے شہادت ہے, اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود بھی تکبر نہیں ہے, اور نبی گواہی دے رہے ہیں کہ تم گھمنڈی لوگوں میں سے نہیں ہو. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ فرض نماز کے ساتھ 2 رکعت سنت پڑھنے کی توفیق مل گئی تو کہتے ہیں اب نبی کے بعد ہمارا ہی درجہ ہے. یہ ہم لوگوں کی حالت ہے. اور کہیں تہجد پڑھنے کی توفیق مل گئی تو دنیا میں کوئی بچے نہ جس کو ہم سنائیں نہ اپنا تہجد کا واقعہ کسی نہ کسی بہانے سے. مولوی صاحب میں تہجد میں اٹھا تو یہ مسئلہ آ گیا, کیسے پڑھوں؟ مسئلہ پوچھنا مقصد نہیں ہے, یہ بتانا مقصد ہے, یہ روب ڈالنا مقصد ہے کہ ہم تہجد پڑھتے ہیں. ارے رات میں کیوں رکھا اللہ تعالیٰ نے نماز؟ تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. کاہے برباد کرو اپنی عبادت کو؟ ہاں کیوں ڈھڈورا پیٹ رہے ہو کہ بہت بڑے نمازی ہو؟ عبادت چھپا کے رکھو, اس میں مزہ ہے. 5 وقت کی نماز ٹھیک ہے لوگوں میں پڑھنا, لیکن باقی نماز ہے, سنت ہے, تہجد ہے, یہ سب آپ جانو آپ کا رب جانے. اسی میں اس کی طاقت ہے. صدقے میں بھی ہاں قیامت کے دن جو ہے 7 قسم کے لوگ اللہ کے سائے میں, یعنی اللہ کے عرش کے سائے میں, اس میں ایک کون ہوگا کہ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ, دایاں کیا خرچ کرتا بائیں کو پتہ نہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے. تکبر نہیں, اتنا بڑا مقام ملنے کے باوجود بھی گھمنڈ نہیں ہے, تکبر نہیں ہے. بہرحال کافی وقت ہوا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ ہم ان کی زندگی میں سے کیا سنائیں کیا چھوڑیں. آپ کو ان کی زندگی کے بارے میں پڑھنا ہے تو کتابیں ہیں, پڑھیے, ساری چیزیں موجود ہیں. اب آخر میں کچھ چیزیں اور آپ کے سامنے ذکر کروں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ابو بکر صدیق, لیکن آپ دیکھیں یہ جذبات پہ یعنی عقیدہ ایمان اتنا مضبوط ہے کہ وہ جذبات میں آ کر بھی کبھی ہوش نہیں کھونے والے, جذبات میں اپنا ہوش کھونے والے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور وہ سب سے جو ہے گھبراہٹ والا دن تھا صحابہ کرام کے لیے, سب سے غم والا دن تھا صحابہ کرام کے لیے. یہاں تک کہ ابو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول کی موت ہو گئی ہے میں اس کی گردن اتار دوں گا. اب آپ دیکھیں ابو بکر صدیق, عمر فاروق بھی بہت بڑے صحابی ہیں, بہت بڑا مقام مرتبہ ہے. اب صحابہ میں سب سے عظیم صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں, اللہ کے رسول کی دیکھتے ہیں وفات ہو گئی ہے, آپ جاتے ہیں بوسہ دیتے ہیں. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ عمر فاروق کھڑے ہیں اور کہہ رہا ہے جو بولا کہ موت ہوگی میں اس کی گردن اتار دوں گا. اشارہ کرتے ہیں کہ عمر بیٹھ جاؤ, وہ نہیں بیٹھتے. اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور چھوٹی سی تقریر کرتے ہیں. صحیح بخاری میں وہ تقریر نقل ہے. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, اللہ کی تعریف کرتے ہیں, ثنا کرتے ہیں, کہتے ہیں اما بعد, اس کے بعد کہتے ہیں فمن کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات. کہا اے لوگو تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد کو موت آ چکی ہے, وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں. اور ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا یاد رکھے اللہ کبھی مرنے والا نہیں. اس دکھد گھڑی میں ایمان کی مضبوطی, ایمان کی پختگی دیکھو. جذبات میں آ کے ہوش نہیں گنوا رہے. سب سے چہیتا آدمی, سب سے بڑا دوست, سب سے بڑا ساتھی, محبوب ساتھی اس دنیا سے گیا ہے, آخری نبی اس دنیا کے گیا ہے. یقیناً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی بہت بڑا غم ہے, ان کا ساتھی بھی ہے, ان کی بیٹی کا شوہر بھی ہے, سب کچھ. لیکن ایمان, اللہ پر ایمان, اور اس ساتھی نے جو کچھ دیا ہے, جو عقیدہ دیا ہے, جو ایمان دیا ہے, وہ سب سے بڑا قیمتی ہے. اس موقع پہ, اس نازک موقع پہ ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اور سارے لوگ پریشان تھے, کنفیوز تھے, اور اس کے بعد انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی
کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہیں، اس سے پہلے بھی رسول آئے اور گئے۔ اور آگے دوسری آیت پڑھی، راوی بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی تو فما اسمع بشرا من الناس الا یتلوها، وہ آیتیں سن کر سب لوگ وہی پڑھنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آیتیں پہلی بار پڑھائی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جذبات میں آ گئے تھے، جب انہوں نے ابو بکر صدیق کا یہ خطبہ سنا، یہ تقریر سنی، تو کہتے ہیں کہ حتی احویت الی الارض حین سمیتہ تلاہا، جب میں نے ابو بکر صدیق کو یہ آیتیں سناتے ہوئے سنا تو میں زمین پہ گر پڑا دھڑام سے، میرے پاؤں مجھے نہیں اٹھا رہے تھے۔ کیوں؟ علمت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، ان کی تقریر سن کے مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو چکی ہے، اس دنیا سے جا چکے۔ آپ سوچیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ ایمان کی مضبوطی، یہ عقیدہ، کہ اس جذبات میں آ کے بعض صحابہ کیا کیا کہہ رہے تھے، لیکن ابو بکر صدیق نے آ کے اس موقع پہ ان کو سنبھالا، جبکہ حقیقت میں سب سے زیادہ غم انہیں کو تھا، ابو بکر صدیق کو، لیکن اپنے ایمان پر جذبات کو غالب نہیں ہونے دیا، سنبھالا امت کو، ان کو صحیح وہ نبی جو عقیدہ لے کر آئے تھے، جو ایمان لے کر آئے تھے، اس ایمان کو یاد دلایا، وہ قرآنی آیات جو اس وقت کسی کو یاد نہیں آ رہی تھی، ابو بکر صدیق نے مجھے یاد دلایا۔ یہ مقام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اب بات میں ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے خلیفہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا۔ آپ دیکھیں کہ ان کے اندر ہر طرح کی خوبی تھی، ایمان، عقیدہ، عبادت، انفاق، سب کچھ۔ اور جب خلیفہ بنایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام صحابہ کی نظر میں حکومت کرنے کے سیاسی اعتبار سے بھی سب سے زیادہ اہل یہی تھے، یعنی یہ خوبی بھی ان کے اندر تھی، کوئی کمی نہیں تھی۔ اس وقت صحابہ کرام نے یہی فیصلہ کیا کہ ان سے نبی کے بعد ان سے بہتر اس عہدے کے لائق کوئی نہیں ہے۔ یہ خلیفہ صرف ان کی فضیلت دیکھ کر نہیں بنایا گیا، اہلیت تھی، یہ خلافت کی صلاحیت تھی، وہ بصیرت تھی ان کے اندر۔ اور جب انہیں خلیفہ بنایا گیا تو دیکھیے انہوں نے کیا کہا، جو خطبہ دیا، میں خطبہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں صحیح سند کے ساتھ، اصل کتاب کی سند کے ساتھ نقل کیا، سند اس کی صحیح ہے۔ جب ان کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے کیا کہا کہ اما بعد ایھا الناس، کہ اے لوگوں، جو خطبہ دیا خلافت کا، جو پہلا خطبہ، پہلی اسپیچ جو لوگوں کے سامنے دی، کیا کہا؟ ایھا الناس، اے لوگوں، قد الیت علیکم ولست بخیرکم، کہا کہ مجھے خلیفہ بنا دیا گیا ہے جبکہ میں تم میں سب سے اچھا نہیں ہوں۔ یہ ان کا تواضع ہے۔ ترمذی میں ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں سب سے اچھا ہوں اور خلافت کا سب سے زیادہ مستحق ہوں۔ جھوٹی روایت ہے، بکواس، سمجھ رہے؟ اس سے آگاہ رہنا، یہ صحیح روایت ہے۔ یہ لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے بہت ساری باتیں کر رکھی ہیں، کہ وہ نبی کے وفات کے بعد کہہ رہے تھے کہ میں سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں سب سے بہتر نہیں ہوں، تم لوگوں نے مجھے بنا دیا ہے۔ اور حقیقت یہی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے بنایا تھا خلیفہ، تو وہ تقریر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ لست بخیرکم، میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔ فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، اگر میں اچھا کروں گا تب تم میری مدد کرنا، اچھے کام میں میرا ساتھ دینا۔ وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، اگر میں کچھ غلط کرنے جاؤں تو مجھے ٹھیک کرنا، مجھے صحیح راستے پہ لانا۔ اس میں کتنا بڑا سبق ہے عہدے والوں کے لیے، صاحب منصب والوں کے لیے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کسی کرسی پہ بیٹھ گئے تو اب ہم غلط بھی کہیں تو آ کے ہم کو صحیح بولو، ہاں، یہ ہمارا حال ہے۔ ہم آس پاس میں ایسے لوگوں کو پال کے رکھتے ہیں جو ہماری ہاں میں ہاں ملائیں، ہم دن کو رات بولیں تو رات بولنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ ابو بکر صدیق اپنی پہلی تقریر میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میں صحیح کروں گا تو میرا ساتھ دینا، غلط کروں گا تو مجھے ٹھیک کرنا، چاپلوسی نہیں کرنا۔ اور آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ الصدق امانہ والکذب خیانہ، سچائی امانت ہے اور جھوٹ بولنا خیانت ہے۔ ہمارے سامنے جو بھی کوئی بات لائے گا سچی بات لائے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ آگے کہتے ہیں، بڑا ہی شاندار جملہ ابو بکر صدیق کا، کہتے ہیں کہ وَالضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع علیہ حقہ،
کہا کہ میری نظر میں تم میں کا کوئی کمزور آدمی ہے نا، کوئی کمزور ہے تو میری نظر میں وہ بہت پاورفل ہے. جس کو تم کمزور سمجھتے ہو تم سمجھتے ہوگے، لیکن میں اسے پاورفل سمجھتا ہوں. اگر اس کا حق کسی نے چھینا ہے تو میں اس کو دلا کے رہوں گا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کوئی کمزور کا کسی نے حق مانا مر اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا ہے. ارے اس کو کون پوچھتا ہے. ابو بکر صدیق خلیفہ بننے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جسے تم کمزور سمجھتے ہو، کمزور جان کے جس کو معاشرہ اگنور کر دیتا ہے، کون اس کا ساتھ دے؟ میری نظر میں وہ پاورفل ہے، وہ مضبوط ہے. جب تک میں اس کا حق نہیں دلا دوں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. اور اگلا جملہ بڑا شاندار، اس سے بھی شاندار کہا کہ وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ، اور تم میں جو سب سے بڑا دادا ہے نا، سب سے بڑا طاقتور ہے، میری نظر میں ضعیف ہے. میں اس کی طاقت کو کچھ نہیں سمجھتا. حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ انشاءاللہ، اگر اس نے کسی کا حق مارا میں چھین کے اس کا حق دلاؤں گا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اپنے طاقت کے بلبوتے بچ جائے گا. کتنا بڑا طاقت ہو، کتنا بڑا پیسے والا ہو، رتبے والا ہو، لیکن اگر اس نے کسی پہ زیادتی کی، کسی کا حق چھینا، تو میں اس سے واپس لے کے صاحب حق کو دلاؤں گا. تو کہا جس کو تم کمزور سمجھ کے اگنور کرتے ہو، میں اگنور کرنے والا نہیں، میں اسے مضبوط سمجھوں گا. جس کو تم مضبوط سمجھ کے ہتھیار ڈال دیتے ہو، میں ہتھیار ڈالنے والا نہیں، میں اس کا حق چھین کے رہوں گا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے بعد آپ دیکھ. اور آگے سب سے شاندار جملہ، ماسٹر لائن دیکھیں آپ ان کے خطبے کی. خطبے کا ایک ایک لفظ ان کا کتنا نپا تلا تھا. کہتے ہیں کہ اطیعونی ما اطاعت اللہ، جب تک میں اللہ کی اطاعت کروں گا تب تک میری بات ماننا. ما اطاعت اللہ و رسولہ، جب تک میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کروں تب تک میرا کہنا ماننا. فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جب میں اللہ کے رسول کے خلاف جانے لگوں، فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، تو تم میری بات مت ماننا. ہاں تم میری بات مت ماننا. یہ دیکھیے سب سے اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا حاکم نبی کے بعد، سب سے بڑا خلیفہ، سب سے بڑی کرسی پہ بیٹھنے والا، سب سے بڑے منصب پر فائز شخص کیا بول رہا ہے کہ میری اطاعت تب تک کرنا جب تک میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں. اگر میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹا تو تم لوگ بھی میری بات مت ماننا. لیکن آج کوئی بھی چھوٹی موٹی کرسی پہ بیٹھ جائے، وہ میں کچھ بھی کروں میرے ہاں میں ہاں ملاؤ. سیکھنا چاہیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے، ان کی زندگی سے سیکھنا چاہیے کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے، امارت کیسے کی جاتی ہے، قیادت کیسے کی جاتی ہے، کن اصولوں پہ قیادت کی جاتی ہے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میں بات ختم کرتا ہوں. انہی کے زمانے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. بہت نرم دل آدمی تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ، لیکن اتنی بڑی بات ہوگی کہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. اس میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے، انہوں نے فوراً ایکشن لیا کہ ان کے خلاف جنگ ہوگی اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو. عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ سب اس میں حفاظ لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، آپ ان سے جنگ کرو گے اپنے لوگ مارے جائیں گے. تو کہا کیا ہوا اپنے لوگ مارے جائیں گے؟ اگر جو شخص بھی نماز زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اسے قتل کروں گا. عمر فاروق کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق برابر مجھ سے بات کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے بھی یقین ہو گیا کہ واقعی ان سے لڑنا ہی ٹھیک ہے، اور پھر اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا اس فتنہ، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ، مرتدین کا فتنہ. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی اتباع میں آپ دیکھیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خالد بن ولید جو فوج کے کمانڈر تھے، کہا کہ ان کو ہٹا دیں. وہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیوں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک بھی نہیں سنی، کہا جس کو اللہ کے رسول نے قیادت دی ہے میں اسے نہیں ہٹا سکتا. کہا وہ دشمنوں پہ اللہ کی تلوار ہے، میں اللہ کی تلوار کو نہیں روک سکتا. کہ اللہ کے رسول کی اتباع کے جذبے میں انہوں نے وہ قدم نہیں اٹھایا. اچھا، بہت ساری جگہوں پر عمر فاروق کے اختلاف کرنے کے باوجود بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ میرے بعد اگر اس قوم کی قیادت کے لائق کوئی ہے تو کون ہے؟ عمر فاروق. چنانچہ اپنی وفات سے پہلے انہوں نے نام لکھ دیا، کہا کہ میرے بعد عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنیں گے میری وفات کے بعد. 2 سال کچھ مہینہ ان کی خلافت تھی، اور انہوں نے اپنی وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ میری وفات ہوگی تو اپنی بیٹی سے کہا تھا بیٹی تم اپنے گھر میں اللہ کے رسول جہاں مدفون ہے، اللہ کے رسول کہاں مدفون ہے؟ اما عائشہ کے گھر میں. اللہ کے رسول کی بیوی
ابو بکر صدیق کی بیٹی کا جو گھر تھا اس گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن کیے گئے. تو ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ مجھے بھی اللہ کے نبی کے بغل میں زندگی بھی ان کے ساتھ گزری ہے اور وفات کے بعد بھی میں چاہتا ہوں کہ جہاں وہ مدفون ہے مجھے بھی بغل میں دفن کیا جائے. چنانچہ ان کی وفات کے بعد جو ہے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فوراً خلافت کی کرسی پر آ گئے. کوئی ہنگامہ نہیں, کسی طرح کا کوئی انتشار نہیں, حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ بھی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بحیثیت خلیفہ پڑھائی, نماز جنازہ پڑھائی, اور اس کے بعد ان کو ان کی وصیت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا. یہ چند باتیں تھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحابہ کرام کی سیرتوں کا مطالعہ کریں اور ان کی روشنی میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوشش کو کامیاب کرے. آمین رب العالمین. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.